بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مشرکین تمہارے بلائی علاقے سے اور تمہارے نشیبی علاقے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب مارے ڈر کے آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی تھیں اور دل حلق تک آ گئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت غزوہ خندق کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرواہ ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ سب سے پہلے غزوہ جس میں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے۔ مجھے عبداللہ بن طوس نے خبر دی، ان سے اکرمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے جہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا، اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہا کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے۔ یقیناً ہم اس سے اشارہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف تھا، زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلم رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ نہ جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کی بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے، آفت میں نہیں پڑے۔ محمود نے عبد الرزاق سے نسوحتا کی بجائے لفظ ونوساتا بیان کیا، جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گونتے وقت نکالتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کا لشکر ناکام واپس ہو گیا، فرمایا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے، آئندہ وہ ہم پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب عرب کے قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ چڑھ کر آئے تھے ناکام واپس ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر فوج کشی کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا، جس طرح ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطی نماز عصر نہیں پڑھنے دی اور سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑ کر واپس ہوئے۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھ سکا۔ اس پر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بہتان میں اترے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو فتح دی، اپنے بندے کی مدد کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احزاب یعنی افواج کفار کو تنہا بھگا دیا۔ پس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب افواج کفار کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر بد دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، کفار کے لشکر کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، یا اللہ ان کی طاقت کو منتزل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حج یا عمرے سے واپس آتے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یوں فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہیت اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ابھی ہتھیار اتار دیے، خدا کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیے ان پر حملہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر۔ انہوں نے یہود کے قبیلہ بنو قرظہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرظہ پر چڑھائی کی، جیسے اب بھی وہ گرد و غبار میں دیکھ رہا ہوں، جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلہ بنو غنامہ کی گلی میں اٹھا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قرظہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔